باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آمد کا تیسرا اتوار ہے اور لتوریائی عبادات میں تیسری موم بتی روشن کی جاتی ہے، جو پھولوں کی مکٹ میں لگی جامنی موم بتیوں سے الگ رنگ کی ہے۔ تیسری موم بتی گلابی ہے، جو کہ خوشی کی علامت ہے۔ اس موم بتی کو گڈریوں کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے۔ آمد کے تیسرے اتوار کا مقصد ہمیں اس خوشی کی یاد دلانا ہے جس کا تجربہ دنیا نے یسوع المسیح کی پیدائش پر کیا تھا، اور میرے عزیزو ساتھ ہی ساتھ اس خوشی کی یاد بھی دلاتا ہے کہ ایماندار آمد کے وسط تک پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد دنیا کا نور تاریکی میں چمکے گا اور ہماری زندگی کا ہر اندھیرا چھٹ جائے گا اور خدا ہر آنکھ کے آنسو پوچھ دے گا اور روح القدس ہمیں وہ خوشی عطا کرے گا جس کا اختتام کبھی نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی اسیری سے رہائی کی خبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیابان اور ویرانہ خوشی کریں، دشت شادمان ہو، وہ نرگس کی طرح کھلے گا اور پھولے گا اور گیت گاتے ہوئے بڑی خوشی کریں گے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا خود ہی ہماری خوشی کا منبع ہے۔ جب ہم مصیبت میں ہوں تو صرف خدا ہی ہے جو ہماری حقیقی خوشی ہمیں فراہم کرتا ہے، اور طوفانوں میں بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر مشکل ترین لمحوں میں بھی بھرپور خوشی حاصل کرنا ممکن ہے، اور یہ ناممکن صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم خدا یسوع مسیح اپنے نجات دہندہ پر دل کی گہرائیوں سے بلا شک و شبہ ایمان رکھیں۔ یہ سچ ہے کہ رنج و الم، دکھ، تکلیف، مصیبتیں، بیماریاں، لاچاریاں اور آفتیں ہمارے ایمان کی جلتی لو کو ڈگمگا دیتی ہیں، اور شک کے زہریلے تیر ہمارے مضبوط تر ایمان کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ یوحنا استقباغی نے قید خانہ سے خدا یسوع مسیح کے پاس اپنے شاگردوں کو یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ میرے عزیزو، یہ یوحنا ہی تھا جس نے ماں کے بطن میں خدا یسوع مسیح کی ماں یعنی مقدسہ مریم کی آواز سن کر مارے خوشی کے اچھل کر خدا یسوع اور مقدسہ مریم کو تعظیم دی۔ یہ یوحنا استقباغی ہی تھا جسے خدا نے مسیحا کی راہ کے لیے تیار کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ یوحنا استقباغی ہی تھا جس کے متعلق بائبل مقدس میں لکھا گیا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ یہ یوحنا استقباغی ہی تھا جس نے منادی کا آغاز اس بات سے کیا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے، اور یوحنا استقباغی ہی نے کہا تھا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ یوحنا استقباغی نے اسے خدا کا برا کہا، اسے بپتسمہ دیا، اسے چھوا، اور آج جب وہ خود قید و بند کی مصیبتوں میں ہے اور رہائی کا منتظر ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں بندھی زنجیروں کی کھنکھناتی آواز نے اس کے ایمان کو متزلزل کر دیا۔ اس کے نزدیک مسیحا رہائی دینے والا ہے تو وہ قید میں کیوں ہے؟
میرے عزیزو، خدا یسوع نے یوحنا کے شاگردوں کا سوال سن کر یہ نہیں کہا کہ ہاں اس سے جا کر کہہ دو کہ میں ہی المسیح ہوں، وہی خدا کا بھیجا ہوا ہوں، اور کسی اور کی راہ نہ دیکھے، میں ہی ہوں جس کی تم نے گواہی دی، اور آسمان سے روح القدس کو اترتے بھی تم نے دیکھا۔ خدا یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہ کہا، بلکہ اس نے یوحنا کے شاگردوں سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے، اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ میرے عزیزو، اپنے اس عمل سے اس نے مسیحا کے متعلق تمام پیشگوئیوں کا حوالہ دیا، ان نشانیوں کو بطور ثبوت پیش کیا جو مسیحا سے منسوب تھی، اور سب سے بڑی نشانی اندھوں کو آنکھیں دی جائیں گی۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے کہا کہ اندھے دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں انبیاء نے بڑے بڑے معجزے کیے، حتیٰ کہ مردے بھی زندہ ہوئے، لیکن کبھی کسی نبی نے جنم کے اندھے کو بینائی نہ دی، اور اندھوں کو بینائی دینے کی طاقت صرف اور صرف مسیحا میں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح ہماری کمزوری میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ یوحنا نے یسوع المسیح سے ایک سوال پوچھا تھا، لیکن خداوند یسوع المسیح نے لوگوں سے یوحنا استقباقی کے متعلق 3 سوال پوچھے، اور انہیں یوحنا کی اہمیت اور اس کے کردار کو دنیا پر واضح کیا کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے یوحنا استقباقی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، آمد کا یہ تیسرا اتوار خوشی کا اتوار ہے، جو گڈریوں کا اتوار بھی کہلاتا ہے۔ گڈریے یہودی معاشرے میں کوئی اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجہ، اعلیٰ رتبہ نہیں رکھتے تھے، لیکن مسیحا کی پیدائش کی خوشخبری سب سے پہلے انہیں دی گئی، اور یہ خوشخبری کسی انسان نے نہیں بلکہ فرشتوں کے لشکر نے گیت گا گا کر سنائی۔ خدا یسوع کو پہلا سجدہ، پہلا نذرانہ، پہلا ہدیہ گڈریوں نے ہی پیش کیا، اور یہ اعزاز ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہے، یاد رکھیں خدا آپ کو بھولا نہیں اور نہ کبھی بھولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کا نام اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ وہ آپ کی کم اعتقادی پر بھی اعتقاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، بے انتہا پیار۔ اس لیے میرے عزیزو، خوشی کریں، شادمانی ہو، کیونکہ نجات دہندہ آپ کی زندگی میں آنے کو ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔